یہ سب کچھ آپ لوگوں نے مفت میں ان کو دیا ہے. کتنے شوق سے موبائل استعمال کرتے ہو, اپنے گھر والوں, اپنی ناموس کی تصویریں بنا بنا کے اپنے پیجوں میں محفوظ کر رہے ہو. کوئی چیز کسی نیٹ میں موبائل میں محفوظ نہیں ہے, یہ توہم ہے تمہارا. یہ سب کچھ جنہوں نے یہ سب بنایا تھا, یہ سہولتیں انہوں نے دی ہیں. واٹس ایپ بنایا, کھلی کالے کرو. پاگل ہو تم, سرمایہ دار ہو, بزنس مین ہو, اتنی بڑی مفت سروس دینا, دماغ خراب ہے تمہارا. یہ یوٹیوب, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یوٹیوب پہ جو کچھ آپ دیکھتے اور چڑھاتے ہیں اور اتارتے ہیں اس پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے. بلینز کے حساب سے ویڈیو مفت میں آپ یوٹیوب پہ ڈالتے ہو, دوسری ساری دنیا دیکھتی ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے, فری سروس ہے. یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ 24 گھنٹے یوٹیوب پر اتنا ڈیٹا محفوظ رکھنے کے لیے اور اتنا ویڈیو اس کے اوپر اپلوڈ کرنے کے لیے کتنا خرچہ چاہیے, ملینز ڈالر چاہیے 24 گھنٹوں کے لیے. اتنا خرچہ پاگل لوگ ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں یہ موقع دیا ہوا ہے آپ کو؟ واٹس ایپ بنا کے آپ کو کیوں دیا ہوا ہے؟ ٹویٹر بنا کے کیوں دیا ہوا ہے؟ فیس بک فری سروس آپ کو دی ہوئی ہے, جو مرضی ہے تم اس میں ڈالو, گھر کی باتیں, ملک کی باتیں, دین کی باتیں, مذہب کی باتیں, دشمن کی باتیں, دوست کی باتیں کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو, اور فری میں, کوئی پیسہ کوئی بل نہیں آتا آپ کا فیس بک کا, فری میں سب کچھ کرو. یہ کیوں انہوں نے دیا ہوا ہے سہولت؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو چھوٹی سی سہولت دی ہوئی ہے, آپ ان کو بہت قیمتی چیز دے رہے ہو. آپ ان کو سپر پاور بننے کا اصل طاقت ان کو دے رہے ہو, اور وہ کیا ہے؟ ساری دنیا کا ہر طرح کا ڈیٹا ان کو دے رہے ہو, یہی فری میں, مفت میں. آپ کے لیے کھیل تماشا ہے, ان کے لیے دنیا پر قبضے کا اور دنیا کو بلیک میل کرنے کا ذریعہ ہے. یہ اس لیے انہوں نے اس موقع پر جاسوسی نیٹ ورک اپنا اناؤنس کیا کہ یہ ہے ہمارے پاس. آپ بتاؤ کیا کر لو گے؟ کسی نے اسرائیل کی شکایت نہیں کی, کوئی نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل پہ حملہ کر دو, کیوں جاسوسی کی ہے؟ جب ایک ملک دوسرے ملک کی جاسوسی کرتا ہے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو حق بنتا ہے اس پر حملہ کر دے. لیکن آپ دیکھیں اسرائیل نے 50,000 آدمیوں کا اب یہ اناؤنس کیا ہے زیادہ, یہ 50,000 نہیں ہے, یہ 50 لاکھ سے بھی زیادہ افراد کا ڈیٹا انہوں نے جاسوسی کیا ہے. اور یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو ابھی ایکسپائر ہو چکا ہے, یعنی اب انہوں نے آگے اس سے استفادہ نہیں کرنا. اس سے زیادہ اس کی اگلی نسل, اگلی جنریشن بنا کر جب لانچ کر دیے تو اس کا اعلان کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس تھا. پیگاسس ختم, آج سے وہ نہیں کر رہا جاسوسی, چونکہ اس کی طرف خود اس نے اعلان کر دیا کہ یہ ہمارا جاسوس تھا اور یہ جاسوس آؤٹ آف آرڈر ہو گیا ہے. اب جو جاسوس سافٹ ویئر کر رہے ہیں کام, ہر ایک کے موبائل میں کام کر رہے ہیں, وہ ابھی تک لاگو ہیں, وہ کر رہے ہیں یہ کام. اور یہ ڈیٹا ہے جو اصل کاروبار ہے دنیا کے اندر, یہ ڈیٹا ہے. ڈیٹا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں یہاں امت عمران خان, کیا سمجھتی ہے ڈیٹا سے مراد کیا چیز ہے. میں اشارہ کر دوں, ڈیٹا ان مصدقہ, کنفرم, تصدیق شدہ معلومات کو کہتے ہیں. کسی بھی موضوع کے متعلق تصدیق شدہ دقیق معلومات, مصدقہ معلومات, بنیادی معلومات, جن کی بنیاد پر آگے پلاننگ ہونی ہے, جن کی بنیاد پر منصوبے بننے ہیں, وہ معلومات جو آگے پلاننگ میں کام آتی ہیں, ان کو اصطلاح میں ڈیٹا کہا جاتا ہے. آج جس کے پاس یہ چیز ہے وہ دنیا کا مالک ہے. مسلمان یوزر ہیں, تمام دنیا کی مسلمان. پاکستان آئی ٹی میں صرف یوزر ہے, یعنی مفت کا مزدور ہے ڈیٹا دینے والا. جیسے اگر کوئی کہے, اسرائیل اعلان کرے کہ ہم نے بہت بڑا ملک بنانا ہے, کالونی بنانی ہے, لیبر آ جائے پاکستانی جائیں مفت میں جا کے کہیں بیلچے اٹھا کے جا کے زمینیں ہموار کر کے بلڈنگیں کھڑی کر کے صلوات پڑھ کے واپس آ جائیں کہ ہم نے یہ خدمت اسرائیل کی مفت میں کر دی ہے. اس سے بڑی خدمت آپ کر رہے ہو اپنے موبائلز کے ذریعے سے اور اپنے کمپیوٹرز کے ذریعے سے. اس بیچ میں وہ برداشت کرتے ہیں,
ان لوگوں کو جو یہ ڈیٹا انہیں کم دیتے ہیں اپنے فکر اپنے نظریے کو زیادہ پرچار کرتے ہیں, انہیں یہ برداشت کرتے ہیں, چونکہ بڑے مقصد کے لیے چھوٹے چیزیں تحمل کر لیتے, چھوٹا نقصان انسان برداشت کر لیتا ہے. یہ تجارت کا قانون ہے کہ اگر آپ چھوٹا موٹا ساتھ نقصان ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, بڑے فائدے کے لیے بڑے نفع کے لیے یہ کام کر دو. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے 2 ہفتے پہلے ایران کی اور مقاومت کی, جبہہ مقاومت کی تمام ویب سائٹس اور چینل نیٹ پر بند کر دیے. کیوں بند کر دیے؟ یہ وہ چینل تھے جن سے یہ زیرو ڈیٹا لیتے تھے, کوئی ڈیٹا ان کو دینے کے لیے یہ تیار نہیں تھے, بلکہ ان کے خلاف استعمال ہوتی تھیں یہ ویب سائٹس. لوگوں کو یہ آگاہی دیتے تھے کہ آپ فلاں سافٹ ویئر استعمال کرتے ہوئے توجہ رکھنا, چونکہ اس کے اندر آپ کی یہ چیزیں نکل جاتی ہیں, لیک ہو جاتی ہیں. اس لیے وہ ساری بند کر دی انہوں نے. پاکستان کی ایک بھی ویب سائٹ بند نہیں کی انہوں نے. کیوں؟ یہاں سے تو صبح و شام مفت میں ڈیٹا جاتا ہے ان تک. اسی طرح باقی ساری دنیا یہی کام کر رہی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے جو اسرائیل نے اعلان کی ہے, اور یوں نہیں ہے کہ یہ ایک جاسوسی سافٹ ویئر تھا, یہ ایکسپائر تھا, جو اپنا کام کر چکا ہے, پرانا ہو چکا ہے. اب نئی نسل انہوں نے وہ بنائی ہے کہ شاید آپ کے موبائل میں ہونا ضروری نہ ہو, آپ کے گھر میں کسی کے موبائل میں ہو تو بھی باقی سارے موبائل کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے وہ. اب نئی نسل اس طرح کے سافٹ ویئر کی آ گئی, اور اس طرح انہوں نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے. اور اسی ڈیٹا کا نتیجہ ہے کرونا, اسی ڈیٹا کلیکشن کا نتیجہ ہے ویکسین. دیکھیں کتنا کھلواڑ ہو رہا ہے. ویکسین لگاؤ, ہر ملک ویکسین لگائے, اور ویکسین لگا کے پھر بوسٹر لگاؤ, بوسٹر لگا کے پھر مریض ہو گیا ہے. کیوں کہ نیا وائرس آ گیا, یہ پچھلے وائرس کی ویکسین تھی. یہ مذاق ہے, یہ تمسخر ہے, پوری دنیا کو بے وقوف بنا لیا ہے. یہ سب ان جاسوسوں کے جو آپ نے جو کچھ فراہم کیا ہے, یہ سب اس سے انہوں نے لے کر پلاننگ کی ہے. یہ آغاز ہے کرونا اور ویکسین. آگے داستان آگے بڑھنی ہے, آگے جانی ہے. اگر عقل نہ آ گئی انسانوں کو, مسلمانوں کو, یا انسانیت کے خیرخواہوں کو, تو یہ شیطانوں کے ہاتھ میں اگر رہا نظام, ایسے ہی آگے بڑھتا جائے گا.